السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط روایت حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شمار ہوتے ہیں جو فتوے کے مالک تھے، ابتدائی اسلامی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی انہی کے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر انہی کے سپرد رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا چاہیے جس طریقے سے اترا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانت تک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسے گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، میں نے کبھی بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تو بدن پر کپکپی آ جاتی۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، اس کے قریب تھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ یہ تھی ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود یہ کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔